بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، لیکن آج ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب فروخ نواز بھٹی۔ انہیں ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے اور یہاں خوشحالی ہو، بد امنی یہاں سے کہیں دور چلی جائے اور یہاں ہر آنگن میں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی امداد کا مقدمہ جو فارن فنڈنگ کیس کے نام سے مشہور ہے، اخبارات کی شہ سرخیوں اور ٹی وی ٹاک شوز کے موضوعات کا حصہ بن گئے۔ اس کا کچھ کریڈٹ تو اپوزیشن کو جاتا ہے، لیکن حکومتی اراکین کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اور آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فارن فنڈنگ کیس پاناما پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح کی کچھ گفتگو وزیر اعظم نے بھی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس کیس کو اوپن کیا جائے، اس کی اوپن سنوائی کی جائے۔ ان کے اس بیان کے بعد شہباز گل بولے کہ جناب یہ تو اس بیان کے بعد اپوزیشن کے آنگن میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر اس کی سنوائی اوپن ہو جاتی ہے تو ان کے بھی بہت سارے معاملات اوپن ہوں گے۔ لیکن مریم اورنگزیب نے بھی ایک پھبتی کسی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم بالکل خوش آمدید کہیں گے، اس پہ قائم رہیے گا، پھر یو ٹرن نہ لے لیجئے گا، اس کیس کو اوپن ہی رہنے دیجئے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی پھبتی کسی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ کی طرف سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر نہیں کی گئی کہ کیس کی کھلی سنوائی ہو۔ پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے کچھ ان مقدمات کا جو نیب اور ایف آئی اے میں زیر التوا ہیں۔ ان کے جو مدعی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان مقدمات پر کچھ پیش رفت ہو، لیکن جانے کون سی مصروفیات اور کون سی مجبوریاں آڑے آئی ہوئی ہیں کہ ان مقدمات پر کچھ کام نہیں ہو پا رہا، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی آزاد کشمیر کے انتخابات کی، جہاں کچھ ہی عرصے میں بڑا سیاسی رن پڑنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کے اکھاڑے میں نئے کھلاڑی سردار تنویر الیاس اتر چکے ہیں، پرانے پہلوان پریشان ہیں، سوشل میڈیا اور اخبارات محاذ جنگ بن چکے ہیں۔ لیکن بیرسٹر سلطان کی آرمی چیف سے سر راہ ملاقات جو ہے وہ شہ سرخیوں کا کہیں حصہ بن رہی ہے تو کہیں سابق سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی اور سابق اپوزیشن لیڈر چودھری انوار الحق اپنا وزن سردار تنویر الیاس کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف مل کے جہاد کریں گے۔ ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن بات تو شروع ہوگی فارن فنڈنگ کیس سے، اور بات شروع کریں گے مظہر برلاس صاحب۔ مظہر برلاس صاحب، فارن فنڈنگ کیس خاموش تھا، فائلوں پہ گرد پڑ چکی تھی اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں ہے۔ اپوزیشن نے اس کے اوپر سیاست شروع کی، شور شرابہ شروع کیا، یہاں اسلام آباد میں آئی 19 کو، اور اس کے بعد اب حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اگر صرف ہم ہی نہیں آپ کا معاملہ بھی کھلے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے علی رضا الوی صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ایک تو فارن فنڈنگ کیس والا معاملہ اٹھ گیا ہے، صحیح، دوسرا بریڈ شیٹ نے بہت سے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایسے ہی لیکن چونکہ ہم فارن فنڈنگ پہ بات کریں گے، ایک تو دیکھیے کہ جس تحریک انصاف کے سابق رکن نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے، انہوں نے کل سکروٹنی کمیٹی پہ عدم اعتماد کیا، حالانکہ سکروٹنی کمیٹی میں اچھے لوگ ہیں، اچھی شہرت کے حامل لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے وہ شاہ خاور صاحب تھے، وہ بھی وہاں گئے۔ ایک اور دلچسپ کام یہ ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے 15 پارٹیوں سے کہا کہ جناب اپنا ریکارڈ لے کر آ جائیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب کے چراغ بجھیں گے۔ 15 پارٹیوں کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی بڑی پارٹیاں سب آ گئیں، ایسا ہی ہے۔ اس میں مولانا صاحب کی پارٹی بھی آ گئی، پی ٹی آئی بھی آ گئی، اور مسلم لیگ نون بھی آ گئی، اور مسلم لیگ کاف بھی آ جائے گی، صحیح، اور پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی، اور پارٹیاں بھی۔ 15 پارٹیوں سے ریکارڈ مانگا ہے۔ ایسا ہی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھا ہو رہا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس نے کہاں سے کیا لیا ہے۔ اب دیکھیے وزیر اعظم عمران خان نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کل یہ کہا کہ جناب والا بالکل ہونا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ چینل اس کو لائیو دکھائیں، یہ مناظرہ ہونا چاہیے، سماعت سامنے ہونی چاہیے۔
یہ ان کی دلیری کی بات تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا کہ میں کچھ ملکوں کے نام دوستی کی وجہ سے، یعنی ہمارے وہ پاکستان کے دوست ہیں وہ ممالک، تو ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن جب یہ معاملات کھلیں گے تو ان ملکوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے صحیح ہو کہ گیا۔ کون کہاں سے فنڈنگ لیتا رہا، کس کس ملک سے لیتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پہلو تو یہ آگے حکومت کا، فاروق نواز بھٹی صاحب مجھے آپ کی طرف آنا ہے کہ اس سے اپوزیشن کے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے نوٹس نہیں لیا تو نہیں لیا، برسوں کی یہ کیس پڑا رہا، ہم نے شور مچایا کہ فارن فنڈنگ کیس پہ آپ آئیے، اس پہ کچھ سنوائی کیجئے، اس پہ کوئی فیصلہ کیجئے، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا بھی فیصلہ ہوگا، ہم تو آپ پہ بھی آئیں گے، یعنی نہ پوچھیں تو بالکل کسی کا نہ پوچھیں، اور اگر ہم پوچھنے پہ آئیں تو پھر ہمیں آپ کو بھی دبانا ہے، آپ کے اوپر حسابات کرنے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں علی رضا علوی صاحب جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ ایک دفعہ ٹرینڈ سیٹ بنے گا، جس طرح جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ ہمیں دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے پاکستان میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بات کرتے ہیں، اور اب تک کو جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں کیا ان کے اندر کوئی جمہوریت ہے؟ انہوں نے اپنے اندر جو ایک فائنانس کا سب سے اہم شعبہ ہے کہ آپ کسی کو اس بنیاد پر تو چارج کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے حساب میں اتنی گڑبڑ کی ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیں، تو کیا ان سیاسی جماعتوں نے اپنا کوئی انٹرنل آڈٹ آج تک کروایا ہے؟ جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس فارن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے، یقینی طور پر اس پر جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، تمام جماعتوں کو بھی دینا چاہیے، اور یہ بہت پہلے بات کرنی چاہیے اپوزیشن کو۔ اپوزیشن جو بات آج کر رہی ہے اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے اور اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اگر یہ کہا ہے کہ جناب اس کو اوپن ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے، عوام کے سامنے کیمرے لگا دیے جائیں، لوگوں کو کے سامنے جو ہے وہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ آ جانا چاہیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ملکوں میں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اگر پاکستان کو اپنے جمہوریت کے حوالے سے آگے لے کر جانا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ان کا کوئی حرج۔ مسر برلاس صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات تو کر دی، لیکن آج جو بھپتی کسی گئی ہے مریم اورنگزیب کی طرف سے کہ جناب پہلے کی طرح پھر یو ٹرن نہیں لیجئے گا، اور 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ اگر اتنے ہی سنجیدہ ہیں اس معاملے میں تو درخواست دائر کیجیے الیکشن کمیشن میں تاکہ کھلی سنوائی ہو۔ گزارش یہ ہے، انہوں نے یو ٹرن کا تانا تو دیا، مان لیا عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں اور دیوار کو ٹکر نہیں مارتا۔ اب اس سے بڑا یو ٹرن کیا ہوگا جو اپوزیشن نے لیا ہے کہ پہلے کہا ہم استعفے دیں گے، نہیں دیے، پھر کہا سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ جی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہاں سیاسی مسلطوں کے تحت ہر کوئی یو ٹرن لیتا ہے۔ صحیح ہے، یہ تو ہو گیا یو ٹرن کا جواب۔ اب یہ ہے کہ بجائے وزیر اعظم درخواست دیں، اپوزیشن کو چاہیے کہ وزیر اعظم کے اس کلپ کا موقف لیں، ایک کلپ بنائیں اس کے ویڈیو کا، اور اخبارات میں خبر چھپ چکی ہے اس کو ساتھ لگائیں، پوری قوم نے سنا ہے، تو اب یہ چلے جائیں الیکشن کمشنر کے پاس، انہیں کہیں جی چونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے بطور اپوزیشن کے کہ جناب والا اس کو اوپن کیا جائے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو لائیو دکھایا جائے۔ یہ مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے آنا یعنی چاہیے، وزیر اعظم کی طرف سے نہیں آنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں ویسے وزیر اعظم نے تو کہا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسی مشکل صورتحال میں ہمیشہ میں نے دیکھا ایس ٹی شو میں بھی، اپنے کالموں میں بھی، آپ وزیر اعظم کو مشکل سے نکال کے لے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرف۔ وزیر اعظم نے یہ بات کر دی، آپ نے پھر اپوزیشن پہ ڈال دی ہمیشہ کی طرح، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن یہ وزیر اعظم نے سنجیدہ بات کی ہے یا انتخابی بات کی ہے یا سیاسی بات کی ہے، سیاسی نعرے بازی کی ہے؟ وزیر اعظم نے تو کہا کہ جی سب کچھ سامنے آنا چاہیے، ہاں جی، انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا اپنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا کہ جی بالکل اوپن ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے۔ تو اب اپوزیشن اگر سچی ہے تو الیکشن کمیشن میں جائے، ان کو تو پوائنٹ مل گیا نا کہ وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ جی اس کا اوپن سماعت ہونی چاہیے، تو اپوزیشن کو تو ڈٹ جانا چاہیے اس پہ۔ اگر وزیر اعظم صاحب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو یہ موقع ملے گا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے،
انہوں نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. شہباز گل کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے آنگن میں کھلبلی مچ گئی ہے جب سے وزیر اعظم نے اس طرح کا بیان دیا ہے کہ کھلی سنوائی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہیں واقعی اپوزیشن کہیں آپ کو پریشان نظر آتی ہے، یہ بھی سیاسی بیان بازی ہے؟ دیکھیں، یہ شہباز گل کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں، لیکن اپوزیشن نے جو یہ والا پتا ہے فارن فنڈنگ والا وہ بڑے ٹھیک ٹائم پر کھیلا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پوری اتنے عرصے سے جو رکا ہوا تھا وہ بتانا پڑے گا. تو اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے اس کو اگر وزیر اعظم نے بھی کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک اپنا اختیار بھی ہے. درست ہے کہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے اس بیان کی روشنی میں از خود بھی یہ کہہ سکتا ہے جناب کہ ہم اوپن ٹرائل کرتے ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ سارے بتائیں نا کہ آپ کے پاس کون سا ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ آپ جو ہے وہ کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتے ہیں. عوام کے دکھ ہیں کہ وہ کم ہی نہیں ہو رہے. عام آدمی سے جا کے پوچھیں کہ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے، یہ اوپر ہی اوپر جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے پاس کدھر پتہ لینے کی تو ضرورت ہے کہ یہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے یہ تو اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں اور ایک عام آدمی نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے. لیکن ابھی اسی حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ باقی ہے کہ کیا واقعی فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ پاناما پارٹ 2 بننے جا رہا ہے یا نہیں؟ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن اس کیس کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. شیخ رشید احمد نے ایک بڑی ہولناک انکشاف کی ہے اور انہوں نے کہتی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاناما پارٹ 2 ثابت ہو سکتا ہے. مظہر برلاس صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے؟ دیکھیے، شیخ رشید احمد جو ہیں وہ عوامی سیاستدان ہیں اور ہمیشہ حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایسے پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. باقی جماعتیں بھی یہ کہیں گی بہت سی، انہوں نے تو کبھی جمع نہیں کرایا. اب پی ٹی آئی میں اور ان میں فرق یہ ہے، پی ٹی آئی کی جو اوورسیز تنظیمیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں اور وہ پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. اس کا اقرار پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے. اچھا، اس میں اب انہوں نے جو پلی لی ہوئی ہے کہ جی فلاں بندے نے فنڈنگ کی، مثلا علی رضا علوی صاحب نے فنڈنگ کی تو یہ ایک یہودی کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. تو اس کا وہ جواب آپ دے رہے ہیں یہ کہ دیکھو جی کوئی خاتون اگر کسی یہودی ڈاکٹر سے سرجری کرا لے تو کیا وہ غلط کام ہو گیا؟ وہ اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں. اب یہ پتہ چلے گا جب یہ الیکشن کمیشن کھولے گا نا چیزیں، ریکارڈ جو مانگا ہے کہ کس نے اسامہ بن لادن سے فنڈ لیا، کس نے سعودی عربیہ سے لیا. وزیر اعظم صاحب تو نہیں بتاتے نا، مثلاً میں بتاتا ہوں نا. کون لیبیا سے پیسے لاتا تھا، کس نے عراق سے فنڈنگ لی. عراق بھی فنڈنگ کرتا رہا ہے کچھ جماعتوں کو پاکستان کی پرانے دور میں، صدام کے زمانے میں. اس میں نورانی صاحب کے لوگ آ جائیں گے بیچ میں. تو لیبیا سے ہمارے ایک بڑے لیڈر صاحب پیسے لاتے رہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، قوم کو ان کا اصل چہرہ سامنے آنا چاہیے. ان کا قوم کے سامنے ان کا اصل چہرہ. اور میں تو کہتا ہوں شیخ صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ 85 سے لے کر اب تک سامنے آنی چاہیے چیزیں کہ کون کدھر سے پیسے لیتا رہا، کس نے کہاں سے پیسے یہ 85 والی بات بھی انہوں نے کر دی ہے کہ یہ 85 سے سارے معاملات جو وہ سامنے آئیں گے اور سامنے کھلیں گے. اور ہم بھی اتفاق سے اپنے کئی پروگرامز میں مسلسل یہ 85 سے ہی بات شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. آج میرا خیال ہے وہ بات سنیں گے. مجھے فروخ نواز بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا ہے. آپ نے کچھ مقدمات دائر کر رکھے ہیں، کچھ کیسز میں آپ مدعی ہیں اور آپ بڑے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب آپ کے معاملات کی سنوائی نہیں ہو رہی. کہاں آپ نے درخواستیں دے رکھی ہیں، کہاں کے مقدمات کے مدعی ہیں آپ اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں علی رضا صاحب، ایک تو میں آپ کے پروگرام سے اور جی ٹی وی کو اور آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ موقع دیا، ورنہ تو یہ صورتحال کم ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے اس پر بات کی جائے. تو نیب کے حوالے سے جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی اگر ہم بات کریں منی لانڈرنگ کی، جو سب سے بڑا کیس ہے، میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ
7-8 کی میری ساری کی ساری وہ سٹوریز تھی جو میں نے چیزیں جو ہیں وہ بھیجی. گریٹ. اور اس میں جو عمل درآمد نہ ہونا ہے کہ 2007 کے بعد کہیں 17, 18, 19 میں جب یہ حکومت آئی ہے تو تھوڑا پتہ چلا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا. میرے پاس کوئی 8,000 کے قریب یہ ڈاکومنٹس ہیں اور میں تو آج وزیر اعظم کو بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح اتنے لوگوں کو پیسے دیے، ہم بغیر پیسے کے اس دھرتی ماں کے لیے چیزیں اور بھی دینے کو تیار ہیں جو انویسٹیگیشن کی ہے، لیکن ہمیں یقین ہو کہ وہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں جائے گا، وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ملے گا. میں یہ رضاکرانہ طور پر یہ آفر کرتا ہوں. پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم علی رضا صاحب وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹس اکٹھے کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ نہ صرف اس ڈاکومنٹس پہنچاتے ہیں متعلقہ اداروں تک، انتظار ہوتا رہتا ہے. ایک مثال صرف میں آپ کو دوں گا کہ میں نے 1 سال پہلے جناب ایک درخواست دی جناب کہ سابق وفاقی وزیر تھے سکندر بوسن، جی ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جناب طاہر سلیم، ان کو جناب گریڈ 17 کا ان کا پرسنل سیکرٹری جو ہے وہ گریڈ 18 کی پروموشن کے کر رہا ہے، اور پورے کے پورے غیر قانونی ڈاکومنٹس، اور اس میں ایک محب وطن خاتون جو ہے جو امتحان دے کے آئی ہے اس کو جو ہے وہ بلڈوز کر کے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ تعیناتی ہوئی. وہ ڈاکومنٹس جب میرے ہاتھ آئے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے وہ علم میں لایا جائے. میں نے نیب میں جو ہے اس پر جو ہے وہ ڈاکومنٹس ان کو بھجوائے، میں نے FIA کو بھجوائے. اور یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ بالآخر جو ہے وہ اسی جو گزشتہ سال ہے 6 ماہ کے بعد جناب FIA نے یہ کہا کہ جناب ان کے خلاف نیسیسری ایکشن لیا جائے. کسی اور نے نہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شجاع نوید صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ان کے خلاف نیسیسری ایکشن کی بات تب آتی ہے جب ڈاکومنٹس میں جان ہو. اچھا. لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں کے اداروں میں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کس حد تک طاقتور ہیں کہ وہ اپنی انکوائریاں رکا لیتے ہیں. بھائی آپ بات کر رہے ہیں بڑے بڑے مافیا کی، ان کو چھوڑیں. مطلب ہے کہ ایک PSA لیول کے اوپر ایک اتنی وہ ورکنگ ہے. ابھی یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے کہ یہ میں آن ریکارڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ آپ کی FIA کے درخواست پہ کچھ نہیں ہوا. وہ انہوں نے خود اینٹی کرپشن کے جو ہے وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، میں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود نیچے مارک کیا کہ نیسیسری ایکشن کہیں گم ہو گیا، مطلب پوچھا نہیں گیا. اگر یہ بٹی صاحب ایک اور بات ہے، دیکھیے یہ تو مافیا میں سے ایک چونٹی ہے نا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس چونٹی پہ اس کے محکمے نے کچھ نہیں کیا. آپ محکمے کی بات اب کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑیں. ابھی اسی محکمے کی، اور میں فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پورے ملک کو، چونکہ میں ایک خود کسان کا بیٹا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کیا صورتحال ہو رہی ہے. یہاں بیٹھے لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. اب میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ اس پر بالکل عمل نہیں ہوا. سیکرٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو بھی میں نے باقاعدہ جو ہے وہ ساری چیزیں بھجوائیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیں جو ابھی سیکرٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا PS صاحب ہیں، ان کے وہ تو جناب کمپیوٹر آپریٹر تھے، مصروف جو ہیں وہ بغیر امتحان دیے 17-18 میں بیٹھے پورا پریویلیج اور سارا کچھ لے رہے ہیں. اور اس پر یہ ضرور ہوا کہ اس والے ڈاکومنٹ میں مجھے سیکرٹری اسٹیف کی جانب سے فون آیا کہ جناب آپ نے یہ بڑے ڈاکومنٹس دیے ہیں. میں کہ جناب بالکل دیے. اور میں یہ جی آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں؟ میں کہ بالکل ویریفائی کرتا ہوں. لیکن میں حیران ہوں کہ شہر کے بڑے بڑے معززین جناب ان کے جو ہے وہ سفارشی ہیں، جی آپ رک جائیں، جی آپ کو کیا فائدہ. بھائی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میری قوم کے بچوں کا رزق جو ہے وہ چھین کر اگر یہاں کے بابو جو ہیں وہ ایک مافیا کی صورت. چلیں آپ اپنے ٹاپک پہ آ جائیں کہ آپ نے درخواست دی FIA میں. اچھا، آپ نے کوئی نیب میں بھی درخواست دی؟ نیب میں بھی دی. نیب میں تو مصروف ڈیپوٹیشن پر آنا چاہتے تھے، وہ تو ڈیپوٹیشن رک گئی. اچھا. انہوں نے کہا یار اس کی کوئی انکوائری تو کریں چونکہ ویل کنیکٹڈ ہے. یہ کون سے مصروف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اب آپ نے چیزیں کو گڑبڑ کر دیا. طاہر سلیم کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. طاہر سلیم جو ہیں وہ فوڈ اینڈ سیکیورٹی میں کون ہے، کہاں ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کون ہے؟ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں غیر قانونی طور پر بیٹھا ہوا ہے. سکندر بوسن سے اس کا کیا تعلق؟ سکندر بوسن کے ساتھ تو تعلق تھا نا، سکندر بوسن ہی تو لے کر آیا تھا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس بندے نے اس کو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ لیٹر جاری کیا، تنویر، اس کو جناب وفاقی وزیر جو فخر امام صاحب ہیں انہوں نے ہٹا دیا. سیکرٹری نے بھی اس کو ہٹا دیا. بھئی تنویر کو ہٹا دیا ہے تو جو جس صاحب کو غلط لیٹر دے کے بٹھایا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ بڑا ہے، مجھے پٹی یہ ایک ہی لگ رہی ہے، فخر امام صاحب کی بھی وہی، سکندر بوسن کی بھی وہی، اور یہ لوگ بھی اسی علاقے کے ہیں. یہ کسی اور؟ لیکن علی رضا صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. جی پلیز. ایک بات بڑی جینوئن کی ہے فرخ نواز بھٹی صاحب نے کہ جس بندے نے جعلی لیٹر جاری کیا اس کو تو آپ نے نوکری سے فارغ کر دیا، اور جو بندہ اس جعلی لیٹر پہ نوکری پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ فارغ نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
مجھے تو ان واقعی اس ملک کے اداروں کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں کہ یار اگر یہ ادارے ہمارے بددیانت اور جعلی لوگوں کو تحفظ دیں گے تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ تو پھر سیکٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو بھی، فخر امام صاحب کو بھی جو ریلیٹو منسٹر ہیں ان کو بھی، ایف آئی اے کو بھی چاہیے، کو، نیب کو، ان کو پھر کام کرنا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا اگر وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کو آگے لے کے بڑھنا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ عناصر کا خاتمہ کرنا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی اور معلومات بھی ہیں آپ کے پاس، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی تو میں اور وہ بات ایک پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جیسا علی رضا علوی صاحب نے کہا، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی انکوائریاں ہوئی ہیں اس کے خلاف کہ نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی، اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو رکوا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ کیوں؟ بھائی وہ اس کے کنیکشن ہیں، تعلقات ہیں، کمال بات کر رہے ہیں آپ۔ بھائی مبینہ طور پر اس نے اپنے، مبینہ طور پر نہیں، یقینی طور پر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنے قریبی عزیز بھرتی کروائے ہیں۔ وہ اگر پورے کا پورا سکینڈل آئے تو وہ ایک بہت بڑا سکیم ہے، یعنی فوڈ اینڈ سیکیورٹی میں غیر قانونی تعیناتیاں ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اور اس سے ہٹ کے کچھ اور ڈاکومنٹس ہیں، لیکن کسی پروگرام میں بتاؤں گا۔ اپنے عزیز بھرتی کرانا تو کوئی کرائم تو نہیں ہے نا بھائی عزیز، آپ بھرتی کروائیں نا، میرٹ پر کروائیں۔ اچھا، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے آپ ڈائریکٹ اس کو لیٹر جاری کر دیں۔ ہاں، یہ ہے جو بندہ خود جو ہے میرٹ کی دھجیاں بکھیری جائیں تو پھر وہ جو بندہ خود جو ہے وہ امتحان دیے بغیر کسی کا حق مار کے ایک پرائیویٹ سیکٹری کے لیٹر کے اوپر جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو، میں تو کورٹ میں بھی تمام چیزیں جو ہے وہ جانے کو تیار ہوں کہ بھائی بلائے نا، میں 1 سال سے تو میں گیا ہوا ہوں، پتہ ہے اسے کہ بھائی یہ میرے خلاف ڈاکومنٹس اس نے پروڈیوس کیے۔ ہاں، مجھے دباؤ کا، دھمکیوں کا وہ سامنا ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ ہم جب ڈاکومنٹس لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، تو میں اس سورس جو محب وطن پاکستانی چند بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جناب وزیر اعظم سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے تحقیقاتی ادارے ان کو پوچھنے کی بجائے الٹا وہ مدعی سے کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا آپ تشریف لے آئے نا، تاکہ مدعی کسی طرح، یہ میرے لیے حیرت کی بات ہوئی جب آپ نے کہا کہ آپ کو کسی ادارے نے کہا جی یہ کاغذ ویریفائی کرتے ہیں۔ بھائی آپ ویریفائی کریں، آپ کا کیا کام ہے، آپ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ مزے پر اللہ سے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، آپ کا مقدمہ آ گیا۔ تو یہ جو بائیڈن آئے، ان سے کیا توقعات کی جائیں، ہم کیا کریں؟ اور آج انہوں نے آتے ہی ایک 15 یادداشتوں پہ دستخط کر دیے ہیں اور بہت سارے ٹرمپ کے معاملات کو واپس۔ دیکھیے بائیڈن جو ہیں، ایک تو انہوں نے صلح کی بات کی ہے دنیا میں، دوسرا انہوں نے مسلمان دنیا پر جو پابندیاں تھیں ان کے ملک میں آنے جانے کی وہ ختم کی ہیں، اور انہوں نے کل جو باتیں کی وہ یہی تھیں کہ ہم دنیا میں امن کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے اور امریکہ کو متحد کریں گے، اور امریکہ پھر سے بڑی طاقت بن سکتا ہے، ہم مل کر بنائیں گے۔ تو آئیڈیاز تو ان کے اچھے ہیں، اور انہوں نے دیکھیے یہ جو اسرائیل کا بڑا چرچا تھا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ان کے سیکٹری نے جو خارجہ ہیں کہ جناب والا یروشلم کو ہی ہم مانیں گے جو دارالخلافہ ہے اسرائیل کا۔ اسی طرح ان کے جو سیکرٹری دفاع بنے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے افواج کے ساتھ جو ہمارے مراسم ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، اور پاکستان کے ہم شکر گزار بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی نا وہ صحیح تھی کہ بائیڈن کے آنے سے ہمارے مراسم بہتر ہوں گے۔ مسلم ورلڈ کو خاص طور پہ ایک اچھا پیغام گیا ہے، مسلم ورلڈ کو اچھا پیغام گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فروخ نواز بھٹی صاحب، ان کو چیلنجز بہت سارے ہیں؟ دیکھیے 4 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، اور خود امریکی ادارے کہتے ہیں کہ 15 فروری تک ان کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی، اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے بڑے الٹے سیدھے کام بہت سارے کر رکھے ہیں، وہاں فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے اور ادھار پہ معیشت چل رہی ہے، تو کیسے سنبھالیں گے جو بائیڈن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کو جو سب سے بڑا ایج ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ماضی میں بہت سارے ممالک کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، افغان وار سے لے کر تمام چیزوں کو وہ سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ مل جل کے جو ہے وہ حل کیے جائیں، اور ان کی یہی کوشش ہے۔ اسی لیے جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ جناب کسی بھی طرح جو ہے ہم اس کو لے کر آئیں، تاکہ جو امریکہ کے اندر جو ایک خاص طور پر لوگوں کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے اس کو کام کیا جائے، اور ممکن ہے کہ اس سے عالمی سطح پر بھی جو تھوڑا وہ جو ٹھہراؤ ہے وہ شاید آئے۔ جی، یہ ہے ممکن ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے عالمی اضطراب میں بھی کمی ہوگی، مقامی اضطراب میں تو کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے، مقامی اضطراب میں بھی کمی ہوگی۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अमेरिका की बात हो रही थी, लेकिन अब हमें आज़ाद कश्मीर की तरफ जाना है। और आपको पता है आज़ाद कश्मीर का भी मामला अमेरिका के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला जो है मेरा ख्याल है अमेरिका ही नहीं होने दे रहा कश्मीर पूरे का, और कुछ ना कुछ उन्होंने मसले पैदा किए हुए। लेकिन आज़ाद कश्मीर का हमारा मौजू फ़िलहाल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मौजू तो है इंतखाब, सियासत, और आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान के मामले से उहदा होने के बाद हुकूमत की और बाकी सारे लोगों की और तमाम सियासी जगादरियों की और खिलाड़ियों का जो मरकज़ है और आइंदा जो मारिका पड़ने वाला है, जो रन पड़ने वाला है, वो आज़ाद कश्मीर में है। और इस हवाले से बैरिस्टर सुल्तान पाकिस्तान पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले वहाँ एक लीडर थे और वो बड़े मुतहर्रिक थे। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरदार तनवीर इलियास को पीटीआई के अखाड़े में उतारा है और वहाँ एक अजीब व गरीब सी हलचल मची हुई है। बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। बैरिस्टर सुल्तान की मुलाकात की खबरें शाह सुर्खियों का हिस्सा रहीं आर्मी चीफ़ के साथ। और फिर सरदार तनवीर इलियास की जो एक मुलाकात हुई है चौधरी अनवारुल हक साहब से, जो चौधरी अनवारुल हक जो है आपको बताऊं कि ये साबिक स्पीकर रहे हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। चौधरी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, चौधरी साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये एक तब्दीली आई है और इस पे बड़ी फब्तियाँ भी कुछ कसी जा रही हैं। दो तरफ़ा एक जंग शुरू हो गई है। गुजारिश ये है जी अली रज़ा अलवी साहब कि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होता है तो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान वफाक की तरफ देखते हैं। इनकी एक रवायत रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो उसकी वहाँ हुकूमत बनती है। फिर इनकी चूँकि महाजरीन की सीटें हैं पंजाब में ज़्यादा सीटें हैं, वो 12 सीटें हैं। दुरुस्त है। अच्छा, एक पेशावर में सीट है, कोई 1-2 कराची में है। तो पंजाब हुकूमत भी असरअंदाज ज़ाहिर है होती है एक हवाले से कि एक फ़ज़ा जो है हुकूमती वो उनको मैसर आ जाती है। तो पिछली मरतबा ये हुआ कि पीटीआई को जो 2 सीटें मिली वो पंजाब से मिली, महाजरीन की सीटों से मिली। दुरुस्त है। तो अब जो अखाड़ा है बेसिक जो रियासत का आज़ाद कश्मीर का, जी जी, वहाँ पर चूँकि नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो रही है राजा फ़ारूक हैदर साहब की, और वफाक में अब पीटीआई की हुकूमत है। ठीक है। अभी इससे कुछ अर्सा पहले गिलगित में नून लीग की हुकूमत थी। जी मज़हर बरलास साहब, हमारा माफ़ी चाहता हूँ, कता कलामी माफ़, हमारा राब्ता हो गया है चौधरी अनवारुल हक साहब से। चौधरी अनवारुल हक साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई सरदार तनवीर इलियास साहब से और हमें पता चला है कि आपने भी अपना वज़न उनके पलड़े में डाल दिया है। आज़ाद कश्मीर की सियासत, आज़ाद कश्मीर की ख़ास तौर पर इलेक्शन तो जब होंगे तब होंगे, अभी तो वहाँ पीटीआई के अंदर की एक सियासत जो है वो पैदा हो गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपका तजिया पार्शली ट्रू है और इसमें इस तरह है कि सरदार तनवीर इलियास साहब तशरीफ लाए थे कहीं, उन्होंने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दावत पे वहाँ कोई एक तकरीब को खिताब करना था। उसके बाद उन्होंने मीरपुर जाना था, कुछ देर के लिए भी तशरीफ लाए। सही। उनसे एक फिक्री नशिस्त हुई। तो शनासाई का रिश्ता तो पुराना है, जाहिर है, लेकिन सियासी एतबार से वो तशनीद का मौका इसी नशिस्त में मिला। सही। तो वो पीटीआई, उनका मौक़िफ़ ये था कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने उनको पंजाब से उनकी खिदमात आज़ाद कश्मीर की तरफ मुंतकिल की हैं कि आप वहाँ जाके काम करें। सही। नए लोगों को, नौजवान लोगों को पार्टी में शामिल करें ताकि आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी के अंदर फ्रेश ब्लड आए और जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं और जो करप्ट लोग हैं उनका मुकाबला जो है पार्टी जानदार अंदाज में कर सके। सही। तो अब गुफ्तगू की हद तक तो ये इंतहाई साहिब गुफ्तगू थी और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने डेफिनेटली इस बात का इजहार किया कि अगर आपकी ये नेक ख्वाहिशात मुझे पूरी होती नजर आई तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सपोर्ट यू। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये क्या होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो इस्लामाबाद पहुंचे नहीं। तो जो पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्टी की मौजूदा क़यादत है, उन्होंने इस बात पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रोपोगेंडा और पूरा जो एक एंटी लॉबी थी वो पूरी आज़ाद कश्मीर में मुतहरक हो गई। तो अब पार्टी के लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन पैदा हो चुकी है। चौधरी साहब, अभी
جی چودھری صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ آپ سے خائف ہیں یا سردار تنویر الیاس سے خائف ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو انتہائی عاجز سا سیاسی کارکن ہوں. مجھ سے تو خائف ہونے کی اس لیے قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. اور میں نے تو کبھی، میرا خیال ہے میرے اپنے 30-35 سالہ سیاسی کیریئر میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کسی عہدے کا امیدوار ہوں، کیونکہ میرا بڑا پختہ ایمان ہے کہ عزت ذلت کے فیصلے اللہ پاک کے پاس ہیں. لیکن چوہدری صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ 30-35 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ ظاہر ہے کہ ایک اسپیکر تک پہنچے، قائد حزب اختلاف رہے، آپ کو اب تک کی چلیں جو ہوگا کل پرسوں کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پاکستانی سیاست میں، لیکن اب تک کے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے آگے آزاد کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں مولانا صاحب کی بات کو مکمل کر لوں کہ جہاں تک خوف کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لا آف کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی ہیں. اب اگر تنویر الیاس صاحب نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے اور پارٹی میں فریش بلڈ لانا ہے اور پارٹی کو ایک فریش ویژن دینا ہے خان صاحب کے نظریے کے مطابق، تو اس پھر موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی یہ چاہے گی کہ یہ جو نئی انٹری ہے یہ ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تھریٹ ہے کہ پارلیمانی نظام میں تو پھر اگر سردار صاحب بھی الیکشن لڑتے ہیں، ایم ایل اے بن جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں تو پھر پرائم منسٹر کی نامینیشن کا اختیار تو چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک پرائم منسٹر کلب ہے جو پچھلے 40-50 سالوں سے آزاد کشمیر میں مسلط ہے، جس میں میکسیمم جو چہرے ہیں وہ انتہائی کرپٹ اور بدنما قسم کے چہرے ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کو مغلوں کی دلی کی طرح لوٹا ہے. تو ان کی کب خواہش ہوگی کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا آدمی آئے کہ اب مجھے چونکہ ایک بات ان میں اچھی لگی، میں ان سے زیادہ میری شناسائی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ از اے ویلدی رچ مین. جو بندہ گھر سے ہی کروڑ ارب پتی ہو، اسے اب آزاد کشمیر کا چھوٹا سا بجٹ ہے، اس میں سے اس نے کیا کرپشن کرنی ہے. جی بالکل صحیح ہے جی. چودھری انوار الحق سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.